بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، ہم گاہے بگاہے آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ دل کا منور ہونا کیا ہے، ارواح کا منور ہونا کیا ہے، ارواح کی پرواز کیسے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کا ہماری ذات سے، ہم سے کس حد تک اور کتنا ضروری واسطہ ہے۔ لہذا بارہا اس بات سے آپ کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بات آپ سے ہمیشہ ذکر ہوتی رہے گی کہ اللہ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کا ذکر ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ لذکری، نماز میرا ذکر ہے، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ نماز کا ذکر سے جو واسطہ یا رابطہ ہے، یہ اصل میں سمجھنے والی چیز ہے۔ ویسے نماز کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک نماز ظاہر ہے، ایک نماز باطن ہے۔ آج دو اقسام کا ذکر کر دیتا ہوں میں آپ سے۔ انشاءاللہ نماز کے 2 اقسام کا ذکر پھر اگلے کسی سیشن میں آپ کو سمجھا دوں گا، بتا دوں گا۔ نماز ظاہر تو یہی ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے، جو ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل اور تہجد اور عیدوں کی نماز اور جنازے کی نماز، یہ جو نمازیں ہیں، بالخصوص نماز پنجگانہ جو ہے، یہ نماز ظاہر ہے، صلاۃ ظاہر ہے۔ اس کا تعلق ہمارے بدن کو پاک کرنا ہے، ہمارے وجود کو، ہمارے ظاہری بدن کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے کچھ اور عوامل بھی ہیں۔ نماز ظاہر کا جو قیام ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور قائم رہنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے رہنا ہے، بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکائے رکھنا ہے، اپنی ہستی کو، اپنی انا کو، اپنے حسن کو، اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیت کو، ہر چیز کو اللہ کے آگے سرنگو رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے۔ اور سجدے کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنی ہر چیز کو فنا کر دینا ہے۔ انسان، جتنے بھی روئے زمین پہ انسان آئے ہیں، ان سب کا چہرہ جو ہے، سب کا چہرہ الگ الگ ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 2 چہرے ایک جیسے مل جائیں، ورنہ یہاں پیچھے گدی سے بھی آدمی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جا رہا ہے۔
خواتین برقعے میں جا رہی ہوتی ہیں پھر بھی پیچھے سے بھی پہچان لی جاتی ہیں کہ فلاں خاتون جا رہی ہے۔ اس قدرت کا کمال تو دیکھو، کتنی باریکی سے ہر ایک کو یوں بنایا، اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی پہچان کو کس طرح اس نے بالکل سب کو الگ الگ کر دیا۔ اس رب کے کمال کو ذرا جانچیں تو صحیح، اس کا اندازہ تو کریں۔ یہ چہرہ انسان کے حسن کی علامت ہے۔ انسان اپنے چہرے کو بناتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ ہماری خواتین اکثر اس چہرے کا میک اپ وغیرہ کر کے رکھتی ہیں، لپسٹک ہے، غازہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ مرد حضرات بھی شیو کوئی کراتا ہے، کوئی داڑھی رکھتا ہے، کوئی جناب اس کا خط وط بناتا ہے، اس کو سنوارتا ہے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، منہ صاف رکھتا ہے، دھوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کریم ہے، کوئی مالش ہے، کوئی پتہ نہیں تیل، کوئی کیا کیا چیزیں لگا کے رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو چمکا کے رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، اپنے بال بنوا کے رکھتے ہیں، بالوں کو سجاتے ہیں، کنگھی لگاتے ہیں، بڑی طریقے سے، بڑی سلیقے سے اپنے چہرے کو سجا کے رکھتے ہیں۔ آدمی کا باقی جسم کیسا بھی ہو، اگر اس کا چہرہ صاف ستھرا ہے، لوگ کہیں گے کیا بات ہے، کیا حسین چہرہ ہے۔ لیکن اس کا پورا جسم چاہے کتنا ہی کومل، سفید، خوبصورت اور کتنا ہی دلکش و دل نشین کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے چہرے پہ ذرا سا بھی کوئی عیب ہے، ذرا سا بھی کوئی داغ ہے، ذرا سا بھی کوئی ایسی چیز ہے، یا اس کے چہرے کی رنگت بالکل ایسے ڈل ہے تو کہیں گے یار کیا منہ لے کے پھر رہے، کیا ہے کیا ہے۔ حسن کی علامت یہ چہرہ ہے، عزت کی علامت یہ چہرہ ہے۔ انسان کوئی سردار بنا، کوئی پیر بنا، کوئی بڑا بنا، اس کو دستار باندھتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں علماء کرام، بچے جب فارغ تحصیل ہوتے ہیں اس کی دستار بندی ہوتی ہے۔ دستار سر پہ، ٹوپی سر پہ، پگڑی سر پہ۔ عزت کا مقام یہ سر ہے، حسن کا مقام یہ چہرہ ہے، عزت کا مقام یہی ہے۔ غصہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، نفرت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، درد چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، خوشی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کی ٹوٹلی جتنے بھی ایکسپریشنز ہیں وہ اس کے چہرے سے وابستہ ہے۔ یہی چہرہ زمین پہ رکھنا، زمین پہ گرا دینا، مٹی میں مٹی کر دینا کہ مالک میں فنا، میرا حسن فنا، میری تمام تر عزت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مقام لا یہی سے شروع ہوتا ہے، یہ سجدے سے۔ لا الہ سب سے پہلے انکار کرنا لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ جب تک تم انکار نہیں کرتے تب تک تم مومن کی منزلوں میں یا مومن کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے۔ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے انکار لازم ہے، اور انکار سب سے پہلے اپنی ذات کا لازم ہے، اپنی اوقات کا لازم ہے، اپنی حیثیت کا انکار لازم ہے، اپنی طاقت کا، قوت کا، اپنی دولت کا، اپنی تمام تر چیزوں کا انکار کر دے انسان، اپنے آپ کو فنا کر دے، سجدے میں گرا دے۔ یہ تو ظاہری نماز ہے، لیکن اصل میں بات ہے باطنی نماز کی، اور باطنی نماز جو ہے وہ یہاں دل سے ہوتی ہے۔ جب زبان پہ اللہ اللہ ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اس ذکر سے دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ منور ہوتا ہے۔ پھر وہ دل جب پرواز کرتا ہے اپنی
مقام کی طرف، اپنی دنیا کی طرف، وہ اپنی باقی برادر روح ہیں، روح پرواز کرتا ہے عالم جبروت کی طرف، اس طرح سری خفی ہے وہ عالم ہاہوت اور عالم لاہوت میں جب پرواز کرتے ہیں، اخفا ہے جب وہ عالم احدیت، عالم وحدت میں جناب پرواز کرتا ہے۔ اس طرح وہ پھر ان مقامات میں وہ جو سیر کرتا ہے، وہاں کی جو لذت دیکھتا ہے، وہ پھر اسی میں مگن رہتا ہے۔ جیسے ہمارا نفس اس دنیا میں مگن رہتا ہے، ہم سو بھی جائیں تو خواب میں پتہ نہیں کیا کیا چیز، پیسہ دیکھیں گے، دولت دیکھیں گے، شہرت دیکھیں گے، مان دیکھیں گے، مرتبہ دیکھیں گے، کہیں لڑائی دیکھیں گے، کہیں مطلب جس طرح کا ہمارے وجود کی جو ہماری سوچوں کا محور ہوگا، جو ہمارے معاملات کا محور ہوگا، سو بھی جائیں گے تو وہی معاملات ہمارے خوابوں میں آتے ہیں۔ تو ہمارے معاملات کا محور جب وہاں ہوگا، نورانی دنیا میں ہوگا، تو سو جانے کے بعد بھی ہماری ارواح جو ہے وہ نورانی ماحول کی سیر میں لگی رہتی ہیں، وہ وہاں پہ ایسا سجدہ ریز ہوتی ہیں کہ وہ نماز قائم رہتی ہے۔ اس کو نماز دائمی نماز بھی کہتے ہیں، ابدی نماز بھی کہتے ہیں۔ نماز باطن جو ہے، صلاۃ باطن جو ہے، وہ صلاۃ ہے ابدی۔ وہ پھر وہاں جب سجدہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر سجدے میں ہی رہتا ہے۔ اس سجدے کا سرور، اس سجدے کی لذت جو ہے وہ سب سے منفرد لذت ہے۔ اصل میں نماز وہی ہے۔ اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو وہاں جا کے ہم تسبیحات اور ذکری کرتے ہیں نا، وہ تو ذکر سے دنیا آباد ہوتی ہے نا، وہ پرواز تو ذکر سے ملتی ہے نا۔ وہاں کی نماز اس ذکر کی وجہ سے وہ اس نماز میں ہم پہنچیں گے۔ وہی نماز ذکر کی نماز ہے، وہی نماز ہی اصل میں ذکر ہے، اور ذکر ہی اصل میں وہ نماز ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بتانا، یہ سمجھانا لازم ہے کہ ذکر کی کیا حیثیت ہے، ذکر کی کیا قدر و منزلت ہے، ذکر کے کیا کام ہیں، ذکر کیوں ضروری ہے۔ لہذا اس لیے آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھو۔ اللہ 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 اللہ، یقین کریں، آپ کر کے تو دیکھیں۔ آپ اس محفل کو اپنی ذات میں سجا کر تو دیکھیں، اس محفل کو اپنے گھر میں سجا کر تو دیکھیں، اس کیفیت کو اپنے اوپر لا کر تو دیکھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا، اللہ کے انوار کا اندازہ ہوگا، اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہوگا، اللہ کے جلال کا اندازہ ہوگا، اللہ کے جمال کا اندازہ ہوگا، اللہ کے کمال کا اندازہ ہوگا، اللہ کے خزانوں کا اندازہ ہوگا، اللہ کے عالمین کا اندازہ ہوگا، اللہ نے کیا کیا کائنات تخلیق فرمائی ہے اس کا دیدار ہوگا، اس کا اندازہ ہوگا، رب کی ربوبیت کا اندازہ ہوگا۔ وہ سب تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اٹھائیں گے، جگائیں گے، اس دنیا میں جائیں گے جو نوری مخلوق ہمارے وجود میں مالک نے رکھی ہے۔ اس نوری مخلوق کو جگائیں گے، تب جا کے نور کے جلووں میں پہنچیں گے، اور پھر وہی حقیقی سرور ہے، وہی حقیقی عبادت ہے، وہی قبولیت ہی قبولیت ہے، وہی بندگی ہی بندگی ہے، وہی خلافت ہی خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی